أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ نساء ایسی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. یا تو یہ مراد ہیں منافقین کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ظاہر میں ایمان قبول کیا ہے، آمنوا باللہ، اللہ پہ حقیقتاً ایمان لے آؤ. چھوڑو اس جھوٹ کو. گواہی جھوٹی کا اوپر تذکرہ ہوا، اب نیچے آ کے پھر ان منافقین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر حقیقت میں جو ایمان ہے. ایک تفسیر. دوسری یہ کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اپنے ایمان میں مزید اخلاص پیدا کرو، مخلص مسلمان بن جاؤ. دن بدن تمہارا ایمان ترقی کرنا چاہیے، دن بدن شخصیت میں نکھار پیدا ہونی چاہیے، دن بدن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، تمہارے اعمال میں خیر ہوتی رہے. جس آدمی کی زندگی میں جو کل گزر گیا ہے نا، یسٹرڈے، اس سے آج کا دن اچھا نہیں ہے، وہ نقصان میں چلا جائے گا. ہمیشہ سوچے کہ پچھلے ہفتے میں دین میں کیسا تھا اور اس ہفتے دین میں کیسا ہوں. اور اللہ کا جب فضل ہوتا ہے، اللہ کی حقیقتاً مہربانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالی دین کے لیے اس آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور شخصیت پاک ہونی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مالک نے کرم کا فیصلہ ہی فرما لیا ہے، اب تو ضرور مہربانی کر دیں گے. مفتی محمد حسن صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، کیا بزرگوں کا تذکرہ کریں. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جامع اشرفیہ قائم کیا. جامعہ اشرفیہ ہونا چاہیے تھا اصل میں. تو مفتی صاحب ایسے آدمی تھے کہ امرتسر میں رہتے تھے اور تھانہ بھون جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے محتاط آدمی جو کم ہی کسی کے بارے میں رائے دینے کے قائل تھے، فرماتے تھے کہ مفتی صاحب امرتسر سے جب چلتے ہیں تو ان کا نور یہاں ہماری خانقاہ پہ پڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خود تشریف لے گئے اسٹیشن پہ، تو لوگ حیران تھے کہ حضرت کیسے آ گئے اسٹیشن پہ. دیکھا تو مفتی صاحب اتر رہے ہیں، تو حضرت ملے اور فرمایا مفتی صاحب جب آپ وہاں سے چلے تھے اسی وقت یہاں پہ انوار ایسے برس رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ حسن آ رہے. ایسا تعلق تھا مفتی صاحب کا اللہ کے ساتھ. اور ایک آدمی نے بیعت کی درخواست کی. بیعت ہوتے تھے لوگ، لیکن بیعت میں مفتی صاحب بہت سخت تھے. اس سے کہا کہ کرتے کیا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں پٹواری تھا. تو فرمایا لوگوں سے رشوت بھی لی ہے. اس سے کہا حضرت رشوت پہ تو ساری زندگی گزری. تو فرمایا جاؤ اور جس سے جتنے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ. یہ واقعہ ہے 1955-56 کا سال کا. تو لاہور میں ایک مکان انہوں نے خرید لیا تھا پٹواری نے، اور تھی بیعت کی واقعی اسے تڑپ. کہنے لگا حضرت اگر پیسے میں لوگوں کے واپس کر رہا ہوں بیعت ہو جائے گی. فرمایا ہاں. اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے میں مکان بیچا اور کرائے پہ چلا گیا اور نام اور پتے کاغذات سے نکلوائے کہ کس کس سے کتنے پیسے لیے تھے، اور سب کو پیسے ہندوستان جا کے، پاکستان نئی نئی تقسیم ہوئی تھی، سب کو واپس کر کے آیا
اور کہا حضرت سب کو پیسے واپس کر دیے. فرمایا کہاں ہے؟ سارا ریکارڈ دکھایا. مفتی صاحب کو اطمینان ہوا. فرمایا بسم اللہ اب بیعت کے لیے بیٹھو. وہ پھر بیعت پوری زندگی نہیں ٹوٹی. وہ جتنی اصلاح تھی وہ 1.5 لاکھ میں جو بیعت پڑی تھی وہ کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ وہ تو اصلاح ہو گئی کہ جو حرام لوگوں سے لیا اسے واپس کرو. اتنے بڑے لوگ تھے. وہ مفتی صاحب کہتے تھے میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ایک دن کہا کہ حضرت ساری زندگی آپ کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے اور آخری دن آپ سے ملاقات ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کچھ نہیں کیا, کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا, کوئی ٹوٹا اور نقصان نہیں ہوا, یہ بھی خدا کی مہربانی ہوگی. حضرت ابراہیم صاحب ایسے ہی سمجھنا چاہیے آپ کو. تو ایسے بڑے لوگ تھے. سچائی تربیت یہ ہوتی تھی کہ تکلے میں بل آئے پر اس آدمی میں ٹیڑھا پن نہیں آئے گا. یہ چیزیں اب کہاں رہی؟ ایسا اخلاص تھا. تو حکم ہوا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ, اپنے اخلاص میں اضافہ ہوتا جائے, دن بدن ترقی ہوتی جائے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے. بس اس کا مطلب ہے کہ ٹرین چل پڑی, اب پٹڑی پہ چڑھ گئے. آمنو باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, والکتاب الذی, اور اس کتاب پر, نزل علی رسولہ, جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. یعنی اس قرآن پر ایمان لانا, اس قرآن کو ماننا. اس قرآن کو ماننے کا پہلا درجہ تو ظاہر ہے کہ اعتقاد کا ہے, عقیدے کا, کہ اسے خدا کی کتاب مانے, اور پھر اس کے بعد اسے پڑھنا ہے, پھر سمجھ کے پڑھنا ہے, پھر اپنی زندگی عملاً اس کے مطابق بنائے. یہ ترقی ہوتی چلی جائے گی. والکتاب الذی, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ, انزل من قبل, جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں, تورات تھی, انجیل تھی, ان سب چیزوں پر ایمان لانا فرمایا کہ ضروری ہے. اور دیکھو وَمَن یکفر باللہ, اور جو کوئی کیا کرے گا, یقین نہ رکھے اللہ کے ساتھ, وملائکتہ, یا اس کے فرشتوں پر, اور وکتبہ, اور یا اس کی کتابوں پر. یہ واو کا ترجمہ ہم اور کی بجائے یا سے کر رہے ہیں. وجہ بتاتے ہیں. ہمیں یکفر باللہ, اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر, وملائکتہ, یا اس کے فرشتوں پر, وکتبہ, یا اس کی کتابوں پر, ورسلہ, یا اس کے رسولوں پر, والیوم الآخر, اور یا پھر آخرت کے دن پر, فقط ضل, سو گمراہی کی راہ پر چلا, ضلالا بعیدا, اور بہت دور جا پڑا ہدایت سے. جو ظاہر میں مسلمان ہیں ان کو کہا ہے کہ جب تک دل سے یقین نہیں نہ کرو گے ان سب چیزوں کا تو خدا کے ہاں تم مسلمان نہیں ہوگے. اللہ کے ہاں مسلمان اس وقت ہوگے جب ان سب چیزوں کو مانو. یہ واو کا ترجمہ جو مفسرین یا سے کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کفر ساری چیزوں کا کفر ہوگا, اور کسی ایک چیز کو بھی مان لینا ضروری نہیں ہے کہ باقی ساری باتیں بھی مان جائے. کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے, یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہ فرشتوں اور کتابوں کو بھی مانے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو یہی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا, چاہے وہ باقی ساری چیزوں کو مانتا ہو. تو ارشاد فرمایا, یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے نا سورہ ہیں کہاں بقرہ میں. ہاں بولے کیوں تھے, بولے ہو تو اب جواب بھی دو. اچھا, اس لیے فرمایا وہاں یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. وہاں آیا لا نفرق بین احد من رسلہ, اور یہاں اس کو بالکل اس کے علاوہ فرما دیا ہے. وہاں ایمان کا ذکر کیا کہ ہم اللہ ان چیزوں پر ایمان لائے. یہاں نیگیٹو سائڈ کی بات کیا ہے کہ جو کوئی کفر کرے اللہ سے یا اس کے فرشتوں سے. یہ سارے ہندو جو فرشتوں کا نظام نہیں نہ مانتے, خدا کی کتاب کا, وحی کا, رسالت کا, یہ ان چیزوں کے تو قائل نہیں ہیں کہ کوئی رسول بھی ہوا کرتے ہیں, اوتار مانتے ہیں, وہ بھی خدا کے اوتار علیہ باللہ, دیوتا, اس قسم کی چیزیں اور دیویاں. وکتبہ ورسلہ, اور کتابوں کا انکار کر دے کوئی بھی, اور اس کے رسولوں کا انکار کر دے, والیوم الآخر, اور آخرت کا انکار کر دے. سارے دہریے آج کل کے اکثر و بیشتر آخرت کی فکر ہی نہیں.
بالعموم دیکھو انگریزوں سے بات کرو کس سے، وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو، آئی ڈونٹ کیئر، ہے نا؟ ایسے ہی جملے کہتے ہیں نہیں؟ یہ بہت سو سے سنا، پوچھتے ہیں ہم سے دین کا، اور میں نے جب کہا آپ کن کی چیزوں کو مانتے تو اس نے کہا نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور شانے ایسے اچکاتے ہیں جیسے پیدا کرنے والے سے کسی دن واسطہ ہی نہیں پڑے گا، جیسے مالک کے حضور میں حاضری ہی نہیں ہوگی، یہ حال ہے۔ اتنی غفلت، فقط ضل ضلالا بعیدا، اللہ نے کہا ان ساری چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو ضل، گمراہ ہوا، ضل الماء فی اللبن، عرب بولتے ہیں کہ پانی دودھ میں جا کر گم ہو گیا، پانی جو تھا وہ دودھ میں ملا اور گم ہو گیا اپنی حیثیت، فقط ضل، وہ گرا ایسا کہ وہ گم ہو گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور جا کر گرا۔